السلام علیکم. 9th کلاس. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیچ یو مبادیات تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن. ٹھیک ہے, آج ہم چیپٹر نمبر 5 گھر, اسکول اور معاشرہ کو پڑھیں گے. آپ اس کے بارے میں جو ہے ٹاپک پڑھ چکے ہیں, گھر, اسکول اور معاشرہ سارا پڑھ چکے ہیں. اب آپ نے پڑھنا ہے گھر, اسکول اور کمیونٹی. گھر, اسکول, کمیونٹی اور معاشرے کا تعلق یعنی کہ ریلیشن امنگ ہوم, اسکول, کمیونٹی اینڈ سوسائٹی. گھر کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں, جہاں پر آپ رہتے ہیں, جہاں پر آپ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب گھر میں سب سے پہلے آپ کی تربیت کون کرتا ہے؟ آپ کی والدہ, پھر اس کے بعد آپ کے والد, پھر اس کے بعد آپ کے بہن بھائی وہاں پر آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں آپ کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے خاندان والے دیگر رشتہ دار جیسے کہ دادا دادی, نانا نانی, اس کے علاوہ چاچا ماما, جو بھی آپ کی فیملی میں ممبرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ افراد سب جو ہیں مل جل کر آپ کو رہنے کی تربیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ہی یہاں پر ہی رہتے ہوئے آپ اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں آگاہ ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں مکمل طور پر معلومات ہو جاتی ہیں کہ آپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں, کچھ فرائض ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کا اسکول آپ کی تربیت کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم نے گھر, اسکول, کمیونٹی اور معاشرے کا تعلق پڑھنا ہے. گھر جو ہوتا ہے وہ کمیونٹی کی ایک سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کا بڑا اس کی جو اکائی ہوتی ہے وہ معاشرہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے گھر آتا ہے, پھر کمیونٹی, اور گھر کے مختلف گھر مل کر کمیونٹی بناتے ہیں, اور زیادہ کمیونٹیاں مل کر کیا بناتی ہیں؟ آپ کا معاشرہ بناتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسکول ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک ادارہ ہوتا ہے, آگاہی کے لیے ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے, ایسا پلیٹ فارم جو یہاں پر ان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ گھر, اسکول اور کمیونٹی کا آپس میں اچھا تعلقات قائم کر سکیں, اور اس کے علاوہ اس معاشرے کے ایک اہم رکن بننے میں اسکول مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو گھر میں جو ہے آپ بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہو, اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ آپ کو ایک نئی چیز متعارف ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ کمیونٹی. یہ ایک معاشرے کی ایک چھوٹی سی اکائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر آپ مل جل کر رہنا سیکھتے ہو مزید. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر. گھر میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے عزیز و اقارب ہیں, ان کے ساتھ تو آپ مل جل کر رہ لو گے, لیکن جو آپ کے عزیز و اقارب نہیں ہیں, جن کو آپ نہیں جانتے, ان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تربیت آپ کو کمیونٹی کرتی ہے. ٹھیک ہے, کمیونٹی آپ کو اکثر بتاتی ہے کہ موسمی بیماریاں اکثر, جیسے کہ ابھی پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے ڈینگی پھیلا تھا, اب جو ہے کرونا کی وبا ہے, تو ان بیماریوں کی روک تھام کیسے کرنی ہے, ان بیماریوں سے کیسے نپٹا جائے, یہ آپ کو کمیونٹی سکھاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی بڑی اکائی معاشرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پانی کے ضائع ہونے کو روکنے کے لیے جو ہے ضروری اقدامات کرتی ہے, بچوں کی تعلیم کے معاملے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. یہ سب ذمہ داریاں کمیونٹی کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اسکول ایک ایسی ادارہ ہے, ایک ایسی درس گاہ ہے, ایک ایسی تربیت گاہ ہے جہاں پر والدین اور اساتذہ مل کر بچوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, والدین کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس معاشرے میں. ٹھیک ہے, کیونکہ والدین ہی آپ کو یہ سہولیات پہنچاتے ہیں, اور اساتذہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا, کیونکہ اساتذہ ہی آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر سکیں, اپنے آپ کو ایک بہتر شہری بنا سکیں. ایک معاشرے کا مفید رکن آپ کو اسکول اور اساتذہ ہی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تنظیم آپ کی مذہبی تقریبات, قومی تقریبات, فنڈز کے حصول اور خرچ کے لیے مل جل کر کام کرتی ہیں. یعنی کہ آپ کی جو بھی اسکول میں ایونٹس آتے ہیں, آپ کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں نا کہ آپ کے مذہب میں یہ چیز شامل ہے, آپ کے ملک کی جیسے کہ آزادی کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے مذہب کے حوالے سے جیسے 12 ربیع الاول آ گیا, رمضان آ گیا, اس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر معلومات فراہم کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی تو نہیں اس کے اخراجات افورڈ کر سکتا نا, تو ان اخراجات کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے کمیونٹی اور گھر کے افراد جو ہیں وہ مل کر جو ہے ایک فنڈز وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں تاکہ اس کو مل کر اچھے کاموں میں خرچ کیا جا سکے. اسکول کے نظام کی بہتری جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ والدین, اساتذہ اور کمیونٹی سب مل کر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, خاندان کی اگر مالی حالت کو بہتر بنانا ہے تو اس کے لیے اسکول آپ کو ایک ایسی تربیت دیتا ہے جس سے آپ خاندان کی مالی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں. ڈفرینٹ پیشے آپ اختیار کر لیتے ہیں, لیکن چھوٹے چھوٹے پیشے کون سے ہیں؟ مرغ بانی ہے, مکس بانی ہے, ماہی پروری ہے, پھر اس کے بعد ہے ریشم کے کیڑے پالنا, لاکھ کے کیڑے پالنا, کشیدہ کاری ہے,
اس کے بعد جو ہے چھوٹی چھوٹی گھریلو صنعتیں لگانے کی تربیت آپ کو اسکول ہی بتاتا ہے اور یہ کمیونٹی کی مدد سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسکول میں جو ہے آپ آزادی کو جو ہے وہ بچے کی آزادی کو کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ گھر میں آپ اکثر جب دل کرتا ہے آپ پڑھ لیتے ہو، جب دل کرتا ہے آپ کھا سکتے ہو، جب دل کرتا ہے آپ پی سکتے ہو، لیکن اسکول میں آپ کو پتہ ایسے نہیں ہوتے. اسکول کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. وقت مقررہ پر آپ نے کھانا پینا ہوتا ہے، وقت مقررہ پر آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسکول آپ کو وقت کی پابندی کی عادت سکھاتا ہے اور جو بھی پابندیاں ہیں اس کا عادی بناتا ہے. یا جیسے کہ آپ کے معاشرے میں کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی تربیت آپ کا اسکول کرتا ہے کہ ان اصول و ضوابط کی پابندی کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. بچے کو علم اور مہارتیں بھی اسکول میں ہی سکھائی جاتی ہیں. بچہ علم اور مہارتوں کے ذریعے بہتر روزگار کے مواقع حاصل کر سکتا ہے تاکہ آپ کی مالی حالت بہتر ہو سکے. آپ کے والدین ظاہر سی بات ہے آپ کو اسی لیے پڑھاتے ہیں کہ آپ پڑھ لکھ کر اچھے انسان بن سکو. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ذریعہ روزگار یا ذریعہ معاش اچھا مل سکے. ٹھیک ہے. اور آپ کی زندگی بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اسکول اور گھر مل کر کام کرتے ہیں. اسکول بچے میں خاص قسم کے ماحول میں پسندیدہ عادات، آداب، افکار، اقدار اور رجحانات پیدا کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کے اندر اسکول دیکھتا ہے اگر کسی بچے کو آرٹ میں زیادہ دلچسپی ہے تو اس کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتا ہے، اس کو پالش کرتا ہے، اس کی خوبیاں نکھارتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی پسندیدہ عادات کون سی ہیں وہ بھی آپ کو ایک خاص قسم کے ماحول میں بچے کو جو ہے وہ جج کر لیا جاتا ہے کہ بچے کی عادات کیا ہیں، کن آداب، ان میں کون سے آداب ہیں، طور طریقے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کون سی اقدار ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی بچے میں وہ اقدار تھوڑی کم ہوں تو باقی بچوں کے ساتھ رہ کر وہ سیکھ جاتا ہے. جیسے بڑوں کا احترام کرنا ایک اچھی عادت ہے نا، اچھی قدر ہے. اور چھوٹوں پر رحم کرنا، شفقت کرنا، تو یہ سب آپ کو اسکول سے، یہ سارا کچھ آپ اسکول سے سیکھ لیتے ہو. اسکول کا تربیتی نظام جو ہے وہ آپ کی کردار کو، آپ کی شخصیت کو بہتر بناتا ہے، آپ کو ایک اچھا انسان بناتا ہے، آپ کے اندر کی خامیوں کو دور کرتا ہے اور افراد معاشرہ زمانہ بلوغت کی ذمہ داریاں اور شہری حقوق کو فرائض بہتر طور پر ادا کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے معاشرے کا ایک مفید رکن بننا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو آپ کے حقوق اور فرائض دونوں اچھے طریقے سے انجام دینے ہوں گے. تو یہ کب آپ دے سکو گے؟ جب آپ اس کے لیے پریپیئرڈ ہوگے. ٹھیک ہے. تربیت یافتہ ہوگی، آپ کو اس کی تربیت ہوگی، آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسکول کو جو ہے ایک ہم چھوٹا سا معاشرہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ فیملیز سے لوگ آتے ہیں اور ڈفرینٹ روایات سے تعلق رکھتے ہیں. کسی کی رسم و رواج، کسی کی اخلاقیات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں نا. تو یہ ایک چھوٹا سا معاشرہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا معاشرہ ہے، معاشرے کی ایک چھوٹی اکائی ہے یہ، بلکہ معاشرے کا ایک ایسا ادارہ ہے جو تمام معاشرے کے افراد کو جو ہے وہ تعلیم، تربیت اور آگاہی فراہم کرتا ہے اسکول. ٹھیک ہے. یہاں پر زبان و بیان، اخلاق و آداب، سیاست و حکومت، یہ تمام امور کی تربیت دی جاتی ہے. یعنی کہ آپ کو زبانیں سکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو زبان سے بولنے کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کو اخلاق اور آداب سکھائے جاتے ہیں. آپ کو سیاست اور حکومت کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسکول کی تمام تر ذمہ داریاں معاشرتی زندگی کے لیے تیار ہوتی ہیں. اسکول کا مقصد اور مطلب کیا ہے کہ آپ معاشرے کے لیے تیار ہو سکیں، کیونکہ آپ نے جب بڑا ہونا ہے، آپ نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، تو آپ کو اسی معاشرے کے قابل بنانے کے لیے اسکول آپ کی تعلیم و تربیت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسکول ان امور میں معاشرتی معاونت کرتا ہے معاشرے کی. ٹھیک ہے. اسکول کیا کیا کام کرتا ہے؟ اسکول جو ہے انسانوں کو مل جل کر رہنے کی خصلت کی آبیاری کرتا ہے. یعنی کہ آپ کے اندر یہ رجحان پیدا کرتا ہے، آپ کی عادت اس طرح پختہ کرتا ہے کہ آپ مل جل کر رہنے کے عادی ہو جائیں. کیونکہ اکثر آپ کے اسکول میں ڈفرینٹ فیملیز سے اور ڈفرینٹ روایات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کی عادت اسکول کرتا ہے آپ کے اندر پیدا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے مشترکہ ضرورتوں اور نصب العین کے لیے افراد معاشرہ کو فعال یعنی کہ ایکٹیو بناتا ہے، آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے، آپ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اسکول کہ مختلف ضرورتوں کو اور مختلف ٹارگیٹس کو آپ اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے. ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنا سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی نصب العین یا کوئی ٹارگیٹس وغیرہ ہیں تو ان کو اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے. اور ہر بچہ مدرسے کے معاشرتی ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے اسکول میں ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے جس کے مطابق آپ نے رہنا ہوتا ہے. آپ نے اسکول کو اپنے مطابق نہیں بنانا ہوتا، بلکہ
اسکول نے آپ کو اپنے رنگ میں ڈھالنا ہوتا ہے، اسکول نے آپ کو طور طریقے سکھانے ہوتے ہیں، تو آپ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہو کہ ہم نے جب اسکول کے ساتھ مطابقت پیدا کر لی ہے تو یہی طریقہ کار آپ نے معاشرے میں اپنانا ہوتا ہے کہ آپ نے معاشرے کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے آپ کے اندر پہلے سے ہی یہ جو ہے وہ قوت پیدا کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے بچے کی عادات و صفات، احساسات، جذبات اور صلاحیتیں اسکول کے ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کے اندر جو ہے آپ کی اچھی عادتیں یا بری عادتیں، آپ کی خوبیاں جو ہیں وہ اسکول کی وجہ سے آپ کے اندر سے نکھر کے آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر احساس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ڈیفرنٹ جذبات جو ہوتے ہیں، خوشی، غم، یہ سب کچھ آپ کو اسکول کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور مختلف صلاحیتیں یعنی کہ آپ کس صلاحیت کے مالک ہو، یہ اسکول آپ کے اندر سے ڈھونڈ کر آپ کی خوبیاں نکال لیتا ہے اور پھر آپ کو اس طرح سے ہی گائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ انہی خوبیوں کو بہتر طور پر جو ہے استعمال کر سکو اور اپنے لیے بہتر زندگی گزارنے کے مواقع حاصل کر سکو۔ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے بایو پڑھ رہا ہے لیکن وہ بایو پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو اسکول اس کو بتا دیتا ہے بیٹا آپ بایو نہیں پڑھ سکتے، اگر کوئی اور سبجیکٹ وہ پڑھ سکتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ ایک بچہ آرٹ ورک میں بہت اچھا ہوتا ہے تو کیوں نہ وہ اسی ڈپارٹمنٹ میں، اسی شعبے میں رہ کر اپنے آپ کو نکھار سکے، اپنے آپ کو منوا سکے۔ ہر بچہ تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا نا، اور ہر بچہ بھی انجینئر نہیں بن سکتا، اسی لیے اسکول آپ کو یہ خوبیاں دیکھ کر آپ کے اندر ان صلاحیتوں کو ابھارتا ہے، نکھارتا ہے اور پھر آپ کو بتا دیتا ہے بیٹا یہ آپ کے اندر خوبی ہے، اس کے اندر رہ کر آپ زیادہ ترقی کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ اسکول بچے کو معلومات، عادات اور مہارتیں مہیا کر کے ثقافتی ورثہ کو منتقل کرتا ہے، یعنی کہ آپ کی عادات، جو خوبیاں یا آپ کے اندر سکلز ہیں، آپ کے اندر مہارتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اسکول آگے سے آگے ٹرانسفر بھی کرے گا۔ یعنی کہ ٹیچر کے اندر ایک مہارت ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ دیکھے گا اس بچے کے اندر یہ مہارت موجود ہے، تو وہ اپنے ایکسپیرینسز آپ کے اندر ڈال کے آپ کے اندر مزید بہتری لانے کے لیے آپ کو یہ ورثہ کے طور پر منتقلی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ٹیچر اپنا نالج، اپنی تعلیم اپنے تک ہی محدود رکھتا، آگے نہ پہنچاتا، تو کوئی بھی بچہ آگے سے آگے ترقی نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثقافتی ورثہ کو منتقل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ ترقی یافتہ بنے، نہ کہ کمزور اور بیکورڈ، ٹھیک ہے۔ اسکول بچے کی سرگرمی میں تبدیلی پیدا کر کے بدلتے ماحول سے مطابقت کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وقت اور حالات سب ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، تو ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، تو اسکول بھی بچے کے اندر اس طرح کی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ انہی حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کا معاشرہ ہو، جس طرح کا ماحول ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدل سکے۔ اسکول ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی، سیاسی، روحانی، اخلاقی اور جمالیاتی طور پر متوازن شخصیات پیدا کرتا ہے۔ اسکول آپ کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ذہنی قوت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی اندر جذباتی کیفیات کو، آپ کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، سیاست کیا ہے آپ کے ملک کی، آپ کی روح کے اندر جو ہے کیا خوبیاں موجود ہیں، آپ کی روحانی کنڈیشن کیسی ہے، اخلاقیات جو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی شخصیت کے اندر ہی موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اسکول کیا کرتا ہے، اس میں سے ان خوبیوں کو تلاش کرتا ہے، ان کو نکھارتا ہے اور آپ کو ایک اچھا انسان، ایک با کردار، با اخلاق اور اس طرح سے آپ کو مولڈ کر لیتا ہے، آپ کو ڈھال دیتا ہے کہ آپ معاشرے کے ایک اچھے اور مفید رکن کے طور پر کام کر سکیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ اتنا سارا سبق اچھے طریقے سے یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر یہ جو اسکول اور معاشرے کی تمام تر ذمہ داریاں ہیں نا، یہ خاص طور پر آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔